جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ایک تو پی ڈی ایم اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پنڈی کے مارچ کی بار بار بات کر رہے ہیں. ایک تو اس کے اوپر کہ جی کیا پی ڈی ایم میں اس قسم کے کوئی حالات ہیں کہ پی ڈی ایم ایز این الائنس اس قسم کے آپشن کے اوپر راضی ہے ان سے کہ نہیں. اور دوسری یہ جو ریفرنس بھیجا ہے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جو ابھی سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں ان میں خفیہ ووٹنگ کے ذریعے نہیں بلکہ اوپن بیلٹ کے ذریعے تاکہ شفافیت ہو, ٹرانسپیرنسی ہو. جو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کئی سالوں سے کہ بالکل منڈی لگتی ہے اور سودے بازی ہوتی ہے, پیسے کا لین دین ہوتا ہے وچ از ویری انفارچونیٹ. اس لحاظ سے الیکشنز ہوتے ہیں اور لوگ پیسے کی بنیاد کے اوپر سینٹ میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو ان دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے. تو پہلا ایشو جو مولانا فضل الرحمان کا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ جو لاسٹ ان کی میٹنگ ہوئی تھی لیڈرشپ کی انہی کی پی ڈی ایم کی لاہور میں, تو اس میں میٹنگ کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ ہم پنڈی کی طرف بھی مارچ کرنے کی بات کے آپشن کی بات کی تھی. تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی خیر بات کر چکا, لیکن میری ابھی کل کے دن گزشتہ روز میری ایک تو بات ہوئی قمر زمان قاری صاحب سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایاز صادق صاحب جو پی ایم ایل این کے لیڈر بھی ہیں اور جو فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, ان سے بھی بات ہوئی. تو اس کے علاوہ بھی میری ایک دو ذرائع سے جنہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی ان سے بھی بات ہوئی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پنڈی کا آپشن کبھی ڈسکس نہیں ہوا. اس کی کوئی کسی قسم کی ڈسکشن ابھی تک پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں نہیں ہوئی کہ آپ, بلکہ بہت سے لوگ حیران ہوئے کہ یہ بات آ کے مولانا فضل الرحمان نے اس اپنی پریس کانفرنس میں یہ کیسے کر دی. تو پھر قائرہ صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں وہ تو ان کی تجویز ہے, ظاہر ہے ان کا, اور چونکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ الائنس ہے اور آپ اس چیز کے اوپر تو ہم سب لوگ اتفاق کرتے ہیں جن کے اوپر کنسنسس ہو, اور آپ آلریڈی جو رائٹنگ میں چیزیں آ چکی ہیں جو شروع میں آپ کو بتایا گیا جو ان کی کمٹمنٹس تھیں. لیکن یہ ہے کہ جی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو اس کا ویو ہو سکتا ہے. قائرہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی اسلام آباد یہ ٹارگٹ ہے اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو, بیسیکلی مقصد تو ان کی گورنمنٹ کو نکالنا ہے. تو اس لیے یہ جو لانگ مارچ کی بات ہے تو وہ اسلام آباد کا آپشن ہے. اور انہوں نے کہا کہ آلدو وہ کانسٹیٹیوشن رول چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے اور سارے ہی کہتے ہیں کہ جو جس قسم کا رول رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو میری بات ہوئی ان سے بھی, قائرہ صاحب سے بھی, اور دوسرے جو ان کے باقی جو کچھ اور جو لوگ ہیں جو شاید آن دا ریکارڈ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, تو پیپلز پارٹی انکلائنڈ بالکل بھی نہیں ہے کہ پنڈی کی طرف مارچ کیا جائے, بلکہ وہ اس چیز کے بالکل بھی حق میں نہیں ہے. اور اس کو جس وقت فرض کریں کہ اس قسم کی بات آتی ہے اور فرض کریں کہ انسسٹ کیا جاتا ہے آن پارٹ آف مولانا فضل الرحمان, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل اس کے اوپر راضی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ویسے بھی کچھ شاید بات چیت بہت سے حلقوں کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب جو شروع کی جو ایک اگریسونیس تھی پی ڈی ایم کی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے, اور وہ بیسیکلی اسٹریٹجیز کی ڈوینگز کی وجہ سے ہے کہ ایک پارٹی کی ایک اسٹریٹجی ہے, دوسری پارٹی کی دوسری اسٹریٹجی ہے, اور وہ اسٹریٹجی آپس میں مل نہیں پا رہی. تو نون لیگ کی بھی کوئی ایسی حالت ہے. ایک صاحب سے میری پہلی بات ہوئی تھی, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بالکل آپشن اس طرح کا, یعنی کہ یہ بات انہوں نے کر دی, یہ مولانا نے ہو سکتا ہے ان کا میسج ہو, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ مجھے پاسبلٹی لگتی نہیں. اور یہی بات ایاز صادق صاحب کا بھی خیال تھا کہ مارچ اسلام آباد کی طرف ہونا چاہیے, اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے. اور انہوں نے بھی ایک تو بات یہ کنفرم کی کہ یہ مسئلہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا, ابھی اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہوا. جب ڈسکس بھی نہیں ہوا, کنسنسس بھی نہیں ہوا, تو یہ کیسے ہم اس آپشن کے اوپر اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن ان کی باتوں سے بھی مجھے لگا کہ اٹ از ناٹ اے وائبل آپشن, بیکاز اس کی میرا خیال ہے کہ جو میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکا کہ جو سینسٹیوٹیز انوالو ہیں اس کیس میں, کہ
کہ فرض کریں کہ آپ مارچ کرتے ہیں اور آپ پنڈی کی طرح مطلب جی ایچ کیو کے سامنے جا کے سیٹ ان کرتے ہیں اور وہاں مارچ کرتے ہیں تو اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے، بیکاز یہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے ڈیفنس فورسز ہیں، پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہ میسج ملک کے اندر تو ایک ہے الگ کہ جی اس کے اوپر بھی ظاہر ہے لوگ اگر کچھ مارچ کرتے ہیں تو ایک ریئیکشن بھی ہوگا. ظاہر ہے لوگ اس سے ایون میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ، ایون بہت سے لوگ پی ایم ایل این کے لوگ اس چیز سے راضی نہیں ہے کہ یہ تو حماقت ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیز یہ ایک آپشن، پولیٹیکل آپشن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ابھی مجھے نہیں پتا مولانا فضل الرحمان نیکسٹ میٹنگ میں یہ بات ڈسکس کریں گے، سیریسلی ڈسکشن ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ وہ نقطہ ہے کہ جو میری نظر میں ہے کہ اگر اس کے اوپر انسسٹ کیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے تو یہ جو آلریڈی پی ڈی ایم میں کافی کریکس آ چکے ہیں، کافی قسم کے ان کے مسائل ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکی ہے، ان کے اپنے جو اہداف تھے شروع میں وہ اہداف سب چینج ہو چکے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، وہ بائی الیکشن میں بھی جا رہے ہیں. این بلاک ریزگنیشن کی بات مجھے اب کہیں نظر نہیں آ رہی کہ این بلاک ریزگنیشن والی بات کہیں ہو سکتی ہے. تو میں تو پہلے کہہ چکا کہ پہلا راؤنڈ تو ظاہر ہے پی ڈی ایم ہار چکا، اور دوسرا راؤنڈ بھی مجھے تو بڑے ویک نظر آ رہے ہیں. اور سو یہ الائنس اس قسم کی اگر بات کے اوپر آپ جاتے ہیں تو مزید ویک ہوگا اور پاسبلی کولیپس ہی کر جائے. اچھا، دوسرا ایشو جو تھا وہ ریفرنس کا تھا. اس کے متعلق میری کل وزیر اعظم صاحب کے ایک اہم ان کے کیبنٹ ممبر، ان کے ایک اہم ایڈ سے بات ہو رہی تھی. تو ویسے ڈسکشن ہوئی تو میں نے کہا جی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ویسے جیسے جرنلسٹ آپ ہوتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی بتائیں کوئی خاص خبر کوئی سکوپ کی بات کریں. تو جب میں نے سکوپ کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک سکوپ دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا بتائیں کیا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ریفرنس ہم نے بھیجا ہے اس کا فیصلہ آپ دیکھیے گا کہ گورنمنٹ کے حق میں آئے گا. تو میں نے کہا آپ کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں، وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ بیسیکلی ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے اور ہم نے جس قسم کا کیس بنایا ہے تو ہمیں وی آر 200% شیور کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا. تو میں نے کہا لیکن پھر یہ سکوپ کیسے ہوا؟ سکوپ تو خبر ہوتی ہے اور ہم کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس قسم کا فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اینی ہاؤ مجھے حیرانگی اس بات کے اوپر ہوئی کہ کتنی مطلب اتنی شیورٹی آپ کو کیسے ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے ان کا جو کیس ہو اور وہ بڑا مضبوط ہو اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کی. پھر یہ بھی بتایا کہ پاسبل آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آئی. لیکن اینی ہاؤ پھر یہ خبر کیسے ہو سکتی ہے، سکوپ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو پاسبلٹی ہے، پاسبلٹی نہیں بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اوپن بیلٹنگ کی بات ہے، ایک تو پہلے یہ بات کہ جی ساری اپوزیشن یہی بات کرتی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز یہی بات کرتی تھی، سارے کے سارے یہ بات کرتے تھے پہلے اور سب نالاں تھے اس بات کے اوپر کہ جی یہاں پہ تو منڈیاں لگتی ہیں، پیسے کا لین دین ہوتا ہے اور پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کے سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا یہ بات، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے پازیٹیو بات ہے، تو اپوزیشن والے جو ہیں وہ سارے کے سارے اب اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح. تو وہ خیر نہیں وہ ایک سیاست ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے کیس پڑھا ہے اور جس طریقے سے جو اٹارنی جنرل اور جو گورنمنٹ نے جو کیس تیار کیا ہے اس میں جس قسم کا یہ کوئی پروویژن رکھی، شاید انہوں نے کہا کہ جی آپ سمپل لیجسلیشن کے ساتھ بھی اوپن بیلٹ کی طرف جا سکتے ہیں، یو ڈونٹ ریکوائر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو اس قسم کی انہوں نے بات کی جس کے اوپر ظاہر ہے میں نے ان کو یہی کہا. تو جب میں نے ان کو پوچھا کہ یار آپ کیسے کر سکتے ہیں، فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے. تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ آن دا بیسس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کیس میں نے پڑھا، جو کیس ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے کیس پریزنٹ کیا، جو گورنمنٹ کا کیس ہے، دیٹ از ویری اسٹرانگ. اور اس کی لائٹ میں
اسی قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ میں نے سوچا کہ یہ بھی چیز آپ سے شیئر کر لوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.